کسی مکان کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اور دل آویزگی ہوتی ہے وہ مکین کے ذوق جمال کی عکاس ہوتی ہے، اور جو مکین کا جو ذوق جمال ہوتا ہے اس کو جو حقیقت کا روپ دھارتا ہے وہ آرکیٹیکٹ ہوتا ہے۔ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ اصل میں بنیاد ہوتا ہے، اور آرکیٹیکٹ بڑی سائنس لگاتا ہے۔ دیکھیں اس گھر میں اچھا بھی لگنا ہوتا ہے، اس گھر میں وہ سردی میں سردی کم لگے اور گرمیوں میں گرمی کم لگے، اس قسم کے معاملات بھی کرنے ہوتے ہیں، تو وہ بڑی سائنس ہوتی ہے اس کے پیچھے۔ اچھا، اب یہ جو ساری سائنس ہے یہ ہم نے آج آپ کو سمجھانی ہے، اور ہم کس طریقے سے سمجھائیں گے کہ ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی ایک بڑی خاص آرکیٹیکٹ ہیں ان سے۔ ایک رومی ماہر تعمیر تھا، اس کا نام تھا مارکس وٹروس، اور اس نے ایک بات کی تھی کہ جی 3 اصول ہیں، جب بھی آپ کوئی گھر بنا رہے ہیں تو اس کے 3 اصول ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ جی وہ مضبوط ہو، اس کے اندر استحکام ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ کارآمد ہو، قابل استعمال ہو، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ خوبصورت ہو، دلکش ہو۔ اور آج ان 3 اصولوں میں 2 کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ایک اضافہ ہے ٹیکنالوجی اور دوسرا ہے ماحول دوست، یعنی کہ جو گرین، جو ایکو فرینڈلی والا بالکل۔ ملکہ جنید صاحبہ امریکہ میں انہی اصولوں پر کام کرتی ہیں، بڑی زبردست آرکیٹیکٹ ہیں، اور ان کی جو فرم ہے ایم ڈیزائن آرکیٹیکٹ وہ کئی ایوارڈز بھی حاصل کر چکی ہیں۔ ملکہ جنید صاحبہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے کہ ایک تو ان کی اپنی اچیومنٹس، پھر پاکستان میں کس طریقے سے ہم اپنے جو تعمیری شعبہ ہے اس کو بہتر کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ملکہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، لولی ٹو ہیو یو۔ مطلب کبھی کبھی دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ پاکستانیوں میں اتنی قابلیت ہے، اور پاکستانی دنیا بھر میں پاکستان کا نام مجھے دیکھ لیا کریں آپ۔ میں ملکہ کو دیکھوں گی اس وقت، وہ خاص وہ چیف گیسٹ ہے پروگرام کی۔ آپ ویسے آپ کو میں روز دیکھتی ہوں، فار گاڈ سیک۔ یہ بتائیں ملکہ کہ جو آرکیٹیکچر ہے، ایک تو یہ بڑی ٹیکنیکل ڈگری ہے، لوگ اس کو اس طرح سے لیتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ آرکیٹیکٹ جو ہیں وہ بس نقشے وقشے کھینچ کے کاغذ پہ لکیریں لگا کے اور گھر بنا دیتے ہیں۔ اس کے پیچھے باقاعدہ سائنس ہے، یہ اسٹڈی ہوتی ہے، اس میں اب آرٹ کا بھی بڑا انوالومنٹ ہے، سائنس کا بھی ہے۔ تو یہ بتائیں کہ آپ کس طرح گئی آرکیٹیکچر کی طرف؟ دیکھیں میرا تو بڑا ڈفرینٹ نہیں، 2 طریقے سے جاتے ہیں لوگ، یا تو بہت ٹیکنیکل ہوتے ہیں، انجینئرنگ مائنڈ ہوتے ہیں، انہیں بنانے کا، بلڈنگز کا بڑا شوق ہوتا ہے، یا دوسرا آپ آرٹس کی طرف بہت ہوتے ہیں اور آپ کو کریٹیوٹی کا شوق ہوتا ہے۔ تو میرا شوق جو تھا وہ کریٹیوٹی سے ہوا تھا سٹارٹ۔ میں بہت ہی اچھی آرٹسٹ تھی، میں اس طریقے سے آرکیٹیکچر میں نے انٹری دی، اور ابھی بھی میرا موسٹلی کریٹیو پروسیس زیادہ ہے۔ اور انجینئرنگ کیونکہ جس ایریا میں ہم ہیں وہاں پر بہت زیادہ انجینئرز رہتے ہیں اور انجینئر مائنڈ سیٹ ہے، تو وہ بھی مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس کو انکارپوریٹ کرنے میں۔ اوکے، اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی شروع میں کہ 3 ایریاز پہلے تھے جن کے اوپر فوکس کیا جاتا تھا، اور اب ٹیکنالوجی اور یہ جو گرین یا جو ایکو فرینڈلی ہے یہ ہو گیا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور ایکو فرینڈلی یہ دونوں ایریاز پاکستان کے لیے کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، اور کیا ہم پاکستان میں اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟ ویز اٹس اے ویری گڈ کویشچن۔ آپ سے میری آئی تھنک 1.5 سال پہلے بھی اس پہ بات ہوئی تھی۔ دیکھیں پاکستان یا پوری دنیا کے لیے سسٹینیبلٹی یا ریسائکلنگ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم اکیلے تو نہیں رہ رہے نا اس پوری دنیا پہ، جو افیکٹ ہماری کنٹری پہ ہو رہا ہے، جو افیکٹ پاکستان میں جو آپ کے محلے پہ ہو رہا ہے، وہ آپ کے پورے انوائرمنٹ پہ گزرتا ہے۔ تو سسٹینیبلٹی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ پاکستان میں میں نے اور میرے ہسبینڈ نے مل کے پاکستان گرین بلڈنگ کاؤنسل لانچ کی تھی اباؤٹ 7-8 ایئرز اگو ناؤ۔ اب ماشاءاللہ سے وہ بڑی اچھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ آئی تھنک 0.01% اس پہ کام کر رہے ہیں ایز اے ملک۔ اچھا، ہمارے پاس اتنا سورج ہے لیکن بجلی نہیں ہوتی، ہم لوگ کے پاس پانی کم ہے لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ اس پانی کو ہم ریسائکل کر کے کیسے یوز کریں۔ تو ہمارے پاس اتنی اپرچونٹی ہے اس وقت کہ پبلک، پرائیویٹ، گورنمنٹ کی طرف سے اگر ہم یہ چیزیں کرنا شروع کریں نا تو بہت فرق پڑے۔ مجھے آپ کی بات سے ایک چیز خیال آئی، جب میں آئی تھی یہاں پر ابھی تھوڑے دنوں پہلے ہی پہنچی ہوں، تو نیوز پہ ایک آ رہی تھی، اور آپ دونوں کو زیادہ پتہ ہوگا اس کے بارے میں، کہ کوئی عمارت تھی جو شاید ایلیگلی بنا دی گئی تھی یا شاید قبضہ ہو گیا تھا، مجھے اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ، لیکن اس پہ آرڈر آیا ہے کہ اس کو اب گرا دیا جائے۔ ان اے وے وہ بڑی اچھی بات ہے، ہاں وہ بڑی اچھی بات ہے کہ جی جس نے غلط کام کیا ہے اس کو اب الرٹ ہوں گے، باقی لوگ بھی الرٹ ہوں گے کہ آپ غلط کام کریں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا۔ لیکن آئی تھنک یہاں پر ہمیں تھوڑا سا اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا چاہیے کہ دیکھیں اس نے تو کر لیا جو غلط کرنا تھا، اب ایک چیز بنی ہوئی ہے، اس پہ ہزاروں روپے خرچ ہوئے ہوئے، اور ایک ہاتھ میں چیز ہے
تو اس کو سسٹینیبلٹی یہ ہوتی ہے کوئی چیز ویسٹ نہ جائے. مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ وہ اتنی بڑی بلڈنگ ہے تو مے بی دیر از اندر وے آف اے سولوشن کہ ان سے تو لے لی ہے, لیکن جو اتنی کچی آبادیاں ہیں جہاں پر اللیگل اب کہا جا رہا ہے کہ وہ قبضے تھے ان کو کلیئر کیا جائے گا, تو وہ بیچاروں نے تو کسی کو پیسے دیے نا, وہ وہاں رہ رہے ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ تو مے بی دیر از اے وے اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے کچھ. ہاں تو مے بی کچھ لوگ جو ہیں ان کو اس جگہ پہ موو کیا جائے. یہ مطلب مجھے بس توڑنے پہ بڑا دکھ ہو رہا ہے کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں ہے. سسٹینیبلٹی از اچھا یہ بتائیے بالکل کہ جب آپ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں آپ لوگوں نے وہ لانچ کیا تھا سارا میکینزم اور یہ گرین ہومز کی طرف بھی ہم جا سکتے تھے, لیکن اس پہ بہت کم کام ہو رہا ہے. تو پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ امریکہ والا پیسہ لوگوں کے پاس اتنا ہے نہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی گھر بنا لو, سستا سا بنا لو. ان کے لیے مین جو کام ہوتا ہے یا جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اپنا گھر ہو, بس کرائے پہ نہ رہیں, کرائے کا جھنجھٹ نہ ہو, اپنا گھر ہو. تو اگر ہم گرین ہومز کی طرف جائیں گے تو پہلے تو یہ بتائیے کہ گرین ہوم کیا ہوتا ہے؟ اس گرین ہوم میں سولر پینلنگ ہوگی, اس کے علاوہ کون سی ایسی چیزیں جو اس گھر کو گرین اور ایفیشینٹ بنائیں گی, اور دوسرا یہ کہ پھر وہ کاسٹ افیکٹو کتنا رہے گا پاکستانی مارکیٹ کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں, دا انٹرسٹنگ تھنگ از کہ جو گرین ہوم تھا نا, وہ تو ہمارا جو پورا ہیریٹیج آرکیٹیکچر آپ دیکھیں وہ گرین ہوم ہی تھا. ہمارے یہاں صحن ہوتے تھے, کہاں سے ہوا آ رہی ہے وہ دیکھا جاتا تھا, لائٹ کدھر سے آ رہی ہے, سورج نہ آئے لیکن ڈے لائٹ آئے. یہ چیزیں تو ہمیں ہمارے پورا جو مغل آرکیٹیکچر پرانا سارا وہ اسی سے بنا ہوا ہے, تو کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ ویسٹرن آرکیٹیکچر کی طرف موو کر رہے ہیں, لیکن اپنے پرانے طریقے بھول رہے ہیں. گرمی ہے تو اے سی نہیں ہوتا تھا نا پہلے, پھر بھی ڈبل دیواریں بنتی تھیں, گھر ٹھنڈے ہوتے تھے. تو چکر یہ کہ اگر ہم وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ انوالو کریں کہ ہمارا گھر ٹھنڈا رہے, کھڑکیاں لگ رہی ہیں تو لائٹ آئے لیکن دھوپ نہ آئے, جہاں سے ہوا کا رخ ہے وہ آئے, جو پانی ہم استعمال کر رہے ہیں وہ ویسٹ نہ ہو. ہم نے سارے ویسٹرن فکسچرز لگا دیے ہیں وچ از گریٹ. امریکہ میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس پہ ہم, آپ کو پتہ ہے کیلیفورنیا میں ایک حد تک ہم فوسٹس یوز کر سکتے ہیں جس کا پریشر اتنا ہو کہ پانی ویسٹ نہ ہو. یہاں ہمارے مجھے پتہ ہے پانی نہیں ہے, اور جب ہم پانی کھولتے ہیں تو اس میں سے بالکل لگتا ہے بالٹی کی طرح پانی گر رہا ہے. بالکل. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اس میں پیسے نہیں ویسٹ ہوتے, اس میں پیسے خرچ بھی نہیں ہوتے. لیکن یہاں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ پہلے خرچہ نہ ہو, اس میں بہت بچت کر لیں. لیکن وہ بچت نہیں ہے, کیونکہ ہر مہینہ جو آپ کا خرچ ہو رہا ہے نا وہ زیادہ ہے بنسبت اگر آپ پہلے تھوڑا سا خرچ کر کے گھر کو تھوڑا سسٹینیبل بنا لیں. آئی تھنک تھوڑا سا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے. مائنڈ سیٹ کا ہی ایشو ہے, کیونکہ ہم لوگ واقعی وہ شروع میں بچت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بعد میں جو اوور دا پیریڈ آف ٹائم لانگ ٹرم جو کاسٹ ہیں ان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے. ہم بہت بڑے بڑے کمرے بنا دیتے ہیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو اب نہ ٹھنڈے ہوتے ہیں اور یہ نہ گرم ہوتے ہیں. اتنے بڑے کمرے, اور پھر اچھا بڑے بڑے باتھ رومز کا بھی بڑا ایک ٹرینڈ چل گیا ہے ملکہ. میں نے دیکھا کمرے سے بڑے تو باتھ روم ہیں. ہاں لوگ کہتے ہیں ادھر ہی بیٹھ ڈالو, کمرہ کیوں بنایا. اچھا اب مطلب دیکھیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے نا. جی مائنڈ سیٹ. اچھا ایک تو مائنڈ سیٹ یہ ہو گیا کہ جو بہت بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں لیکن وہ سوچ سمجھے بغیر بنا رہے ہیں. ایک مائنڈ سیٹ وہ ہے کہ ہم جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بھئی ہمارے یہاں پر بہت سارے سلم ایریاز بھی ہیں, بہت سارے ایسی کچی آبادیاں بھی ہیں جہاں پر لوگ رہ رہے ہوتے ہیں, اور وہ جس طریقے سے رہ رہے ہوتے ہیں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ان کا جو مطلب اس جگہ کو اگر گھر کہا جائے تو بھی آپ سوچتے ہیں کہ کیا واقعی اس کو گھر کہا جا سکتا ہے یا نہیں. ان لوگوں کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے کچھ ایسا کرے کہ ان کو بھی ایک چھوٹا سا گھر اس طریقے کا مل سکے, کوئی آبادیاں بنائی جائیں, کوئی پروجیکٹس بنائے جائیں, یا ان کو سسٹینیبل کیسے بنایا جائے؟ دیکھیں میرا تو دل چاہتا ہے کہ گورنمنٹ کوئی ایسی چیز سٹارٹ کرے جس میں ہم جیسے یہاں کے اتنے آرکیٹیکٹس ہیں جو پرو بونو ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ آئیڈینٹیفائی کریں کہاں لینڈ ہے, گورنمنٹ اس پہ خود سے ڈالے یا پرائیویٹ سیکٹرز کو انوالو کرے, پھر ان لوگوں کو سلولی ریلوکیٹ کرے, سسٹینیبل اچھے مناسب گھر بنے ہوئے ہوں. کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ میگا مینشنز ہوں, لیکن اچھے پراپر گھر جس میں ان کی بجلی کا خرچہ, پانی کا خرچہ, چیزوں کا خرچہ کم ہو, اچھے صاف ستھرا انوائرمنٹ ہو. آہستہ آہستہ کچی آبادیوں میں سے وہاں لوگوں کو موو کیا جائے, پھر ان کچی آبادیوں کو کلین اپ کیا جائے, وہاں پارکس بنائے جائیں. دیکھیں اٹ از آل ڈویبل, لیکن گورنمنٹ کے بھی ہاتھ بند ہیں کیونکہ اس میں خرچے بہت ہوتے ہیں. لوگوں کو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. میں نے یاسمین لاری کے ساتھ
काम किया था जब मैं शुरू में स्कूल में थी, मैंने बहुत लर्न किया उनसे। और उन्होंने उस वक्त 20-22 साल पहले, अब उम्र बता रही हूँ, 22 साल पहले उन्होंने वो अपनी बता रही हूँ, उन्होंने एम्प्रेस मार्केट की पूरा क्लीन अप नक्शा उस वक्त बनाया था, और इतना अच्छा बनाया था वो था कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को रीलोकेट करें। अब जब मैं आई तो मैंने सुना जी एम्प्रेस मार्केट बड़ा अच्छा हो गया, मैं गई, मुझे तो बड़ा मज़ा आया देख के। मैंने क्वेश्चन पूछा कि वो जो पुश्तों से, ग्रैंड फादर्स, ग्रैंड पेरेंट्स से भी ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स का जो वहाँ पर काम चल रहा था, मर्चेंट्स थे, वो कहाँ गए? बिल्कुल। तो मुझे सुनने में ये आया कि ओवरनाइट उनको वहाँ से हटाया गया। काफ़ी लोग जो थे वो अपना सामान भी नहीं उठा सके। अब आप ये सोचें, हज़ारों लोगों की रोज़ी थी वो। काम जो करते हैं उसमें डिफ़िकल्टी होती है, मैंने माना। पहला जब भी जो काम करेंगे वो तकलीफ दे होता है, वो भी मैंने माना। लेकिन देखें, हटाने से पहले उन लोगों को, वो तो पार्टीशन से उधर बैठे थे, उनको कहीं जगह देते, उनको कुछ टाइम देते, उनको कुछ हेल्प करते। देखिए ये भी हमारे ही लोग हैं ना, तो सफा तो बड़ा अच्छा हो गया, विच इज़ वेरी नाइस। बिल्कुल, हमको देखने में बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन उन फैमिलीज के साथ क्या हुआ, उन लोगों के साथ क्या हुआ, ये भी हमें सोचना चाहिए। बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी वैसे आप लोग एक शो करें, आप फॉलो अप करें कि वो लोग कहाँ गए, अब उनके साथ क्या हो रहा है। देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम भूल जाते हैं, सफाई तो हो गई, लेकिन उसको फिक्स कैसे करें। और वो सिर्फ यहाँ नहीं है, आपको क्या लगता है कैलिफोर्निया में इतना बुरा हाल है इस वक्त होमलेसनेस का कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही, लेकिन वी शुड ऑल ट्राई एंड डू समथिंग। मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो इतने हज़ारों लोग कहाँ गए होंगे। तो ये आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग, ये सब ये है कि और ये ऐसी फील है कि जिसके ऊपर, अब जैसे हम कराची की बात करते हैं तो कराची जो है वो जो वर्स्ट तरीन शहर हैं लिवेबिलिटी के हिसाब से उसकी लिस्ट में आया है। तो हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारा पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर जो कि पूरे मुल्क को रेवेन्यू दे रहा है और उसका ये हाल है, और हम उसके ऊपर भी तवज्जो नहीं दे पा रहे, कितना ज़्यादा हमने उसको ग्रो करने दिया है, और वो भी अनप्लान्ड उसकी एक ग्रोथ है। अच्छा, आपने यास्मीन लारी साहिबा का जिक्र किया, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पर्सनैलिटीज़। उनको जो है वो जब भी आप मतलब पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या कमाल काम किया। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर डायमेंशन, विमेन कि कितना ज़बरदस्त रोल उनका रहा है, रोल मॉडल्स वो रही हैं, यास्मीन साहिबा भी, आप भी। कैसे मज़ीद रोल मॉडल्स पैदा हो सकते हैं ख़वातीन की, ख़वातीन जो हैं वो कैसे मज़ीद रोल मॉडल्स बन सकती हैं? देखें, जब हम लोग, मैं आई थी आर्किटेक्चर में, उस वक्त बहुत ही कम लोग थे इर्द गिर्द जिससे आप इंस्पायर हो सकते थे। यास्मीन लारी वॉज अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी। ऑफ कोर्स मेरी वालदा थी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जब मैं बड़ी हो रही थी। लेकिन आर्किटेक्चर में आप अगर शारे फैसल पे जाएं, एयरपोर्ट से लेके ऑल द वे टू पीसी, यास्मीन लारी के सबसे बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे वो उनके थे उस वक्त। FTC ले लें, उस वक्त का ताजमहल ले लें, तो उस वक्त भी इन आर कंट्री पाकिस्तान में विमेन को इतनी आगे पुश था। मीन हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारी फीमेल आर्किटेक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट वंस। तो द ब्यूटी इज कि पाकिस्तान में ऑलवेज इनकरेज किया गया है, ऑलवेज इनकरेज किया है कि विमेन कैन गो एंड वो चट्टान, अगर आपको चोटी पे बुलंद ऊपर जाके फ्लैग लगाना है तो आप लगाएं। द प्रॉब्लम इज हर जगह, आई थिंक पूरी दुनिया में, जो भी आप, मेरी अम्मी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हैं कि अगर बड़ा साफ पानी हो ना, उसमें एक इंक ड्रॉप डालो तो वो पूरा गंदा हो जाए, ज़रा सा गंदा लगने लगता है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पानी गंदा है। तो होता ये है कि जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस है ना पाकिस्तान में या कहीं पे भी, वो थोड़े से लोगों के हैं और वो लगता है कि जी हमारी पूरी कंट्री उसमें है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब मैंने भी आर्किटेक्चर में सोचा था करूँ, एंड आई स्टार्टेड लुकिंग एट यास्मीन लारी, आप सोचें उस ज़माने में उन्होंने इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए उस वक्त जब आदमी इतने बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो इनकरेजमेंट है ना, हमें थोड़ा सा माइंडसेट पॉजिटिव करना चाहिए कि लोग जो नेगेटिव हैं वो तो नेगेटिव रहेंगे, लेकिन उनको अगर हम अच्छी चीज़ें दिखाएं, अच्छे एग्जाम्पल्स दिखाएं, तो उससे ये होगा कि लोग देखेंगे कि जो हमारी अच्छी चीज़ें भी हैं ना वो बड़ी अच्छी चल रही हैं। मैं आपको एक क्विक एग्जाम्पल दूंगी। सुल्ताना मम्मी को बड़ा एक अवार्ड मिला था अभी 1.5 साल पहले ह्यूस्टन में, तो वहाँ पर सब आए हुए थे, वहाँ कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी आए हुए थे। तो US मीडिया की तरफ से क्वेश्चन पूछा गया जी, और वो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने पूछा, मोमना से पूछा था कि भाई आप ये बताएं कि मीडिया में तो पाकिस्तान में
اور ہر جگہ عورتوں کو ایکول رائٹس نہیں ملتے جی, عورتوں کو جی کم تنخواہ ملتی ہے اور آدمیوں کو زیادہ ملتی ہے. تو اس دن میری کافی جو وہاں سب آئی ہوئی تھیں ہم ایوارڈس کے لیے, ایکٹرز ایکٹریسز, ان سے میری بات ہوئی تھی. تو مجھے بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز پتہ چلی تھی جو میں نے اس وقت بولی انہیں وہاں پریس کو. پاکستان میں ناٹ اونلی ایکول, آئی ہرڈ اینڈ کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, بٹ میں نے ایکٹرز ایکٹریسز سے خود سنا اس دن کہ ان کی پے زیادہ ہے, ان کا خیال زیادہ رکھا جاتا ہے اور ان کو رسپیکٹ زیادہ ملتی ہے. گریٹ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کہیں غلط چیزیں نہیں ہوتی, وہ ہر جگہ ہوتی ہیں, پوری دنیا میں ہوتی ہیں, لیکن آئی وڈ سے کہ واٹ رسپیکٹ ایز اے وومن آپ کو پاکستان میں ملتی ہے وہ باہر کہیں پہ بھی ذرا ڈیفیکلٹ طریقے سے ملتی ہے. ابھی بھی ہم ویمن رائٹ کے لیے لڑ رہے ہیں, جی ہاں, رائٹ اور ناٹ, آپ بتائیں, آپ دونوں بیٹھے, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. آپ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کسی کو زیادہ ملی ہے ہیلپ, مجھے ہیلپ ملتی ہے. شفا کو تو ہر شخص ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے, بتانے کے لیے تیار ہوتا ہے, اور پھر کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ میری وجہ سے لوگ کہتے ہیں اویس کو ہم ہیلپ کریں گے, ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. پاکستانی مردوں کی یہ بات ہم ضرور کہیں گے, انڈورس کریں گے کہ پاکستانی مرد عورت کی عزت بہت کرتے ہیں. وہی بات آپ کی کہ ایک ڈراپ ڈال دیں پانی میں تو پورا پانی گندا نظر آئے گا, لیکن وہ ایکچولی گندا ہوتا نہیں ہے. دیکھیں بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے. تو جو اویس آپ کویسچن پوچھ رہے تھے نا, جی جی جی, سوری ایک لاسٹ تھنگ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ کیسے انکریج کریں, آپ جیسے لوگ جو ہیلپ کر رہے ہیں نا اور پروموٹ کر رہے ہیں, آئی تھنک عورتوں کی جگہ آدمیوں کو اب بولنا چاہیے. میں تو بڑی ہیلپ کرتا ہوں شفا کی, اور وہ بھی ہمیشہ پروموٹ کرتا رہتا ہوں. میں اس بات کا پورا ایڈوکیٹ ہوں. پتہ نہیں ہم وہ گھبرا کے کرتے ہیں یا سب کے دل سے کرتے ہیں, لیکن کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, دل سے کرتے ہیں, بالکل. اور ہر وہ مرد جو پاکستان میں یا پوری دنیا میں کچھ بھی کر رہا ہے, کسی بھی مقام پر ہے, اس کے پیچھے اس کی فیملی کی جو خواتین ہیں ان کی بہت زیادہ سپورٹ ہوتی ہے, اور میں اس چیز کو ایکنالج کرتا بھی ہوں اور ہر پلیٹ فارم پر ایکنالج کرنا بھی چاہیے. بالکل. اور ملکہ سے بات کر کے ابھی مجھے یاد آ گیا کہ بہت ساری فرینڈز, اچھا ایک میل آرکیٹیکٹ میں اور ایک فیمیل آرکیٹیکٹ میں کیا فرق ہے؟ میل آرکیٹیکٹ نقشہ ضرور بنائے گا, لیکن جو فیمیل آرکیٹیکٹ کی ایستھیٹکس ہیں, جو کریٹیوٹی ہے ایک عورت کی, جو اس کے رنگوں کا وہ سوچ کے امیجن, وہ اگلا سٹیپ امیجن کر رہی ہوتی ہے. مرد ابھی صرف نقشہ بنا رہا ہے, عورت اس گھر کو بنانے میں لگی ہے. ڈو یو ایگری؟ 100%, کیونکہ ہم اس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس حساب سے سوچ رہے ہوتے ہیں, بچے کیسے رہیں گے, چیزیں کیسے ہوں گی, آپ یوز کیسے کریں, یوزیبلٹی کیسی ہے. جیسے میرے ہسبینڈ ہے نا, وہ بڑا مجھے انکریج کرتے ہیں کہ بھائی آگے سوچا کرو, تمہیں کیا کریٹیوٹی ہے, کیسے ڈفرینٹ چیزیں کرنی ہیں. لیکن جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, آپ جو کہہ رہی ہیں, آدمی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہماری لائٹیں کیسی لگ رہی ہیں, گھر کیسا لگ رہا ہے, چیزیں اس میں ہیں کیا, ہم یہ سوچتے ہیں وہ چیزیں یوز کیسے ہو رہی ہیں. It is a little bit of a difference. And I know that for a fact because my mother is also an architect. وہ لیکن پڑھاتی ہیں, وہ نقشے اور بلڈنگ والے سائڈ سے آگے ہیں, تو وہ اس لیے اور زیادہ اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں کہ یہ گھر استعمال کرنے والی عورت ہے تو وہ کیسے رہے گی. مرد تو باہر رہتے ہیں آدھا ٹائم, تو عورت اس گھر میں جان ڈالتی ہے. اس لیے جتنی زیادہ آرکیٹیکٹس خواتین بنیں گی اتنا زیادہ پاکستان کے گھروں میں خوبصورتی اور یوزیبلٹی آئے گی. تھینک یو جی.